حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت سامنے آتا اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ ترمذی۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ کدالیں اس پر پڑ پڑ کر چٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوق کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان ہی رہ گیا تھا۔ بخاری۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بہت اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ سنن ابی ماجہ۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا۔ وہاں جا کر بہت سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے، پھر جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک طرف اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقی مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100
100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ مسلم۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا۔ اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ جنون دور ہو جانا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی کہ اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا اور جھاڑ دیا۔ حضور کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔